بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ بات جائز ہے کہ آپ معلوم کریں کہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے یا بچی پیدا ہونے والی ہے اس کا جینڈر کیا ہے؟ یہ سوال اس لیے پیدا کیا جاتا ہے کہ ایک عمومی خیال یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو جب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں؟ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ بات اللہ نے ہرگز نہیں فرمائی کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 34 میں، آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھاتے ہوئے کہ اگر آخرت کا وقت کہ وہ کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ کے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخرت نہیں آئے گی۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو لوگ نہیں جانتے مگر وہ اس کے باوجود حقیقت ہوتی ہیں۔ تو اس کو یوں بیان کیا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ وہی ہے کہ جو آخرت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش برساتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی انسان نہیں جانتا کہ کل کو وہ کیا کرے گا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کس سرزمین پر ہوگی۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی ہے کہ جو علیم ہے، باخبر ہے، سب چیزوں سے واقف ہے۔ اس آیت کی تشریح میں ایک حدیث کی بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کب آئے گی یہ ان 5 چیزوں میں سے ایک ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کے بعد یہ آیہ مبارکہ بیان فرمائی۔ اس میں 2 باتیں ہیں کہ جو بیان کرنی ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آیت میں یہ بات کہی نہیں گئی کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ 3 باتوں کے بارے میں واضح طریقے سے حتمی طور پر کہا گیا کہ انہیں صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، یعنی آخرت کب ہوگی، کوئی شخص کل کو کیا کرے گا، کسی شخص کی موت کس سرزمین پر ہوگی۔ بارش کے بارے میں تو الفاظ ہیں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ بارش برساتا ہے، یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ وہ جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی۔ اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کے بارے میں فرمایا یعلم ما فی الارحام، وہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ پہلے ایک کتاب میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جن کو کوئی نہیں جانتا، اور ایک چوتھی بات کو بیان کیا گیا مگر اس میں یہ بات بیان نہیں کی گئی، اور بعد میں یہ معلوم ہو گیا کہ جنرلی اسپیکنگ یعنی اکثریت کیسز میں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ بچے کی جنس کیا ہے، اور بارش کب ہونی ہے اس کی پیشن گوئی تو وہ ممالک کے جہاں بہت زیادہ ترقی ہو گئی ہے بہت کلیئرلی تقریباً پریسائزلی واضح انداز میں اس کا وقت بتا دیا جاتا ہے، یعنی کچھ لگ بھگ فرق ہو تو اور بات ہے، لیکن قرآن نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ یہ بات کوئی اور نہیں جان سکتا۔ تو پھر حدیث میں یہ بات کیسے آئی؟ یہ جس حدیث میں اس بات کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے وہ مشہور حدیث ہے کہ جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث در حقیقت اس واقعے کو بیان کرتی ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی زندگی کے آخری دور میں انسانی شکل میں آئے اور آپ سے چند سوالات کیے۔
جن کے آپ نے جوابات دیے، اور بعد میں معلوم ہوا کہ اصل میں وہ تشریف لائے تھے اس لیے کہ ان سوالوں کے ذریعے سے لوگ جو ارد گرد میں موجود تھے ان کو وہ اللہ کا دین سکھائیں، سوال کر کے اور ان کا جواب پا کر۔ ان سوالوں میں ایک سوال یہ تھا کہ یہ بتائیں کہ آخرت کب ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث میں آتا ہے کہ پوچھنے والا اور جس سے پوچھا گیا وہ دونوں نہیں جانتے۔ اس حدیث کو عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، الگ الگ ان کی طرف سے یہ حدیث نقل ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بیان میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو روایت بیان کی اس میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے آیت پڑھی اور فرمایا کہ یہ وہ 5 چیزوں میں سے ایک چیز ہے جس کو صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ حدیث کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ بعض اوقات بعد میں آنے والے کسی راوی کی طرف سے کچھ اضافہ ضروری نہیں ہے کہ جان بوجھ کے ہوتا ہے، مگر وہ اپنے علم کو اس میں ایسے شامل کر لیتے ہیں کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا۔ جیسے میں آپ بھی اگر کسی کی گفتگو سن کے اگر کہیں اور بیان کریں تو بعض اوقات اپنی بات کو شامل کر لیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جو روایت بیان کی اس واقعے کے بارے میں، اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں، اور قرآن مجید خود بھی بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں بیان نہیں فرمایا کہ ماؤں کے رحم میں کیا ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔